بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ آقا علیہ السلام کے ذکر پاک کی حضور کی ولادت کی خوشی میں اس محفل میں ہم سبھی جمع ہیں، اور مجھ سے قبل ہمارے قبلہ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علی، آپ کے خاص فیض یافتہ جناب حضرت علامہ رانا محمد ادریس صاحب نے آقا علیہ السلام کی نعت ہی آپ کو سنائی ہے۔ انداز مختلف تھا، ان کا نثر کا انداز تھا، میرا نظم کا ہوگا، اس بات کے ساتھ کہ اللہ کریم ہمارا یہاں پر جمع ہونا اور منہاج القرآن ہالینڈ ڈین ہاگ میں یہاں پر آقا علیہ السلام کے ذکر کی محفل سجانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے اسٹیج پر جتنی شخصیات جلوہ گر ہیں، جناب سفیر عشق رسول، سفیر منہاج القرآن جناب حضرت علامہ حافظ نذیر احمد صاحب، اور آپ کے ساتھ حضرت علامہ احمد رضا صاحب، جناب شاہ صاحب، حسنات شاہ صاحب اور دیگر علماء تشریف فرما ہیں۔ میں تقریباً 7-8 سال کے بعد یہاں پر دوبارہ آنا پھر ہوا ہے۔ اللہ کریم آپ کی محبتوں کو قائم رکھے۔ مجھ سے قبل جیسے محترم خالد صاحب نے فرما دیا کہ رات کو بہت زیادہ مجھے پڑھنا بھی پڑا اور پھر نیند بھی نہیں کی، پھر سفر بھی ہوا، اس کی وجہ سے گلے پہ اثر ہو گیا، لیکن اس چیز کو آپ نے بھی قطع نظر رکھنا ہے، میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ نظر نہیں رکھوں گا، اور ایک لمیٹڈ ٹائم کے اندر میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نعت پیش کرتا ہوں۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ حافظ صاحب قبلہ نے فرمایا ہے کہ جو گوشہ درود والا انداز ہے اس میں پڑھتے ہیں ہم مل کر، یہ ٹھیک ہے، اس کو نا ایک جگہ پہ کر کے نا سیٹنگ، تو پھر آپ چھوڑ دیں، باقی میں خود کروں گا ایڈجسٹ۔ یہ بہترین سیٹ ہو گیا تھا جہاں پہ میں کیا تھا، ماشاءاللہ۔ یہ فیضان ہے ہمارے قبلہ حضور شیخ الاسلام کا، اور یہ بات اظہار تشکر کے طور پر میں کرنے لگا ہوں کہ جیسے آپ نے حضرت علامہ رانا ادریس صاحب کو سنا، ان کے اندر میرے قبلہ حضور کے فیض کا ایک رنگ نظر آپ کو آیا۔ حافظ صاحب قبلہ کو سنتے ہیں، آپ کو کوئی ایک رنگ نظر آتا ہے۔ اللہ کے ولی کے اندر ساری کوالٹیز موجود ہوتی ہیں، بس جو جس کوالٹی کی نیت کرے اور اس کے ساتھ پھر اللہ کے ولی کے ساتھ نسبت کر لے، اس کا فیض ملتا ہے۔ مجھے میرے قبلہ حضور نے نعت خوانی کے فیض سے نوازا ہے۔ اب یہ بات عام کسی بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ سبجیکٹ آف نعت کے نقطہ نظر سے بھی اور پھر ٹیون پوائنٹ آف ویو سے میری ٹریننگ کی ہے۔ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ دنیا میں مجھے پہچان عطا ہوئی، اور یہ انداز بھی میرے قبلہ حضور نے سکھایا ہے۔ ہم ہر چیز اپنے قبلہ حضور کے کھاتے میں اس لیے ڈالتے ہیں کہ پہلے کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس، نہ آواز تھی نہ سر تھا۔ اللہ کریم ان کو عمر خضر عطا فرمائے، کہیں آمین بلند آواز سے، اور عالم اسلام پر ان کا سایہ تا دیر سلامت رہے۔ گوشہ درود والا انداز جہاں اب تک یعنی میری معلومات میں 96 عرب سے بھی زیادہ فکر ہو چکی ہے درود پاک کی، تو مل کر شامل ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، تھوڑا اونچی آواز آئے، اللہم
صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وہی رب ہے جس نے قرآن میں وہی رب ہے جس نے قرآن میں فرمایا آقا کی شان میں فرمایا آقا کی شان میں کہ تمہارا رب اور ملائکہ کہ تمہارا رب اور ملائکہ پڑھتے ہیں تم بھی پڑھا کرو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد میرے مصطفیٰ میرے مجتبیٰ میرے مصطفیٰ میرے مجتبیٰ بابا سے بلند پکاریے اللہ کے محبوب کا نام آپ اللہ کو پیارے لگیں گے اللہ کے محبوب کا نام پکاریں گے اللہ کو پیارے لگیں گے کہیے میرے مصطفیٰ میرے مجتبیٰ میرے مصطفیٰ میرے مجتبیٰ جو نہیں پڑھ رہا وہ بھی پڑھے اور مجھے پتہ چل رہا ہے جو نہیں پڑھ رہا اور مجھے غصے سے نہ دیکھیں میں نروس ہو جاتا ہوں مسکراہٹ رکھے چہروں پر میرے مصطفیٰ میرے مجتبیٰ میرے مصطفیٰ میرے مجتبیٰ میرے مصطفیٰ میرے مجتبیٰ مصطفیٰ 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 مجتبیٰ مصطفیٰ میرے مصطفیٰ میرے مجتبیٰ میرے مصطفیٰ تھوڑی سی اونچی آواز میرے مصطفیٰ میرے مجتبیٰ میرے مصطفیٰ میرے مجتبیٰ مکھ چن بدر شاشانی ہے مکھ چن بدر شاشانی ہے متھے چمکے لاٹ نورانی ہے متھے چمکے لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھی حرمت بھریاں میرے مصطفیٰ میرے مجتبیٰ میرے مصطفیٰ میرے مجتبیٰ اعلیٰ حضرت آپ فرمان یوں جاری فرماتے ہیں کہ سب سے اولا ہمارا نبی اب آپ کہیں گے جب صرف ہمارا نبی پہ ہاتھ کھڑا کر کے عقیدہ ہے سب سے اولا آواز ہے سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی میرے مصطفیٰ میرے مجتبیٰ میرے مصطفیٰ میرے مجتبیٰ سبحان اللہ کہتے ہیں اونچی آواز سے بولی سبحان اللہ لیکن یہاں پر میں گرا کرنے لگا ہوں اور یہ شعر میرے قبلہ حضور نے مجھے عطا فرمایا تھا کہ کوئی پانی گر جاندہ
کعبہ ادھر پھر جاندا میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ میرے مجتبی میرے مصطفیٰ پھر طیبہ مومایا ایک سونا تو لگنے تجھا پھر بھی تم آیا میرے مصطفیٰ میرے مجتبی میرے مصطفیٰ میرے مجتبی ادھر رتبہ نہ کوئی تولے ادھر رتبہ نہ کوئی تولے ادھر رتبہ نہ کوئی تولے اسی آواز رکھیں ذرا ادھر رتبہ نہ کوئی تولے ادھر رتبہ نہ کوئی تولے کیڑا دی ریس کرے جد منہ وچوں رب بولے کیڑا دی ریس کرے جد منہ وچوں رب بولے جد منہ وچوں رب بولے وما ينطق عن الهوى کیڑا دی ریس کرے جد منہ وچوں رب بولے سبحان اللہ کہیے یہ میں نے آپ کو اپنے ساتھ انوالو کر کے چلنا ہے کہیے ذرا سبحان اللہ پھر کہیں سبحان اللہ لیکن بڑا خوبصورت شعر سنیے اللہ آپ کو مدینہ پاک لے جائے جانا عمرے پہ ہوتا ہے جانا ہم لوگوں نے حج پہ ہوتا ہے لیکن اندر سے ارادے اور ہوتے ہیں اہل محبت کی بات کہ کوئی پانی پر آیا کوئی پانی پر آیا حج تے عمرہ تے بہانہ سی تک مدنی دا کر آیا پھر مکہ کعبے نال سجدائے مکہ کعبے نال سجدائے اس شہر دیا نہیں ریساں اور جتھے مدنی وسدائے کوئی گٹ کے کھجور دیے کوئی گٹ کے کھجور دیے لوکی چڑھدا چن تک دے سانو تانگ حضور دیے میرے مصطفیٰ میرے مجتبی میرے مصطفیٰ میرے مجتبی ذرا اسی آواز میرے مصطفیٰ میرے مجتبی میرے مصطفیٰ میرے مجتبی سہسین آیا نہ آئے گا سہسین آیا نہ آئے گا انہیں دیکھنا ہو جو خواب میں انہیں دیکھنا ہو جو خواب میں تو درود ان پہ پڑھا کرو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد لجپال جدا رکھوالائے کہیے لجپال جدا رکھوالائے لجپال جدا رکھوالائے ان کون مٹامن والا ان کون ان کون مٹامن والا ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے ساڈی کہیے ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے جڑا توڑ نبھاون والا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی
शेर है, सारे पढ़ो दरूद आज सरकार आ गए। हुजूर के मिलाद की खुशी में आप जमा हैं तो फिर इजहार करें अपनी खुशियों का कि सारे पढ़ो दरूद आज सरकार आ गए। कहिए सारे पढ़ो दरूद आज सरकार आ गए। दुनिया ते दो जहान दे सरदार आ गए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। ना मैं मस्त हूँ ना अलस्त हूँ, ना मैं मस्त हूँ ना अलस्त हूँ, मुझे मैं कदे की खबर नहीं, मुझे मैं कदे की खबर नहीं। तेरे नाम ने वो नशा दिया, तेरे नाम ने वो नशा दिया, मुझे हर नशे से बचा लिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। एक कलाम मैंने पढ़ा था सराइकी में, वो दोस्तों ने मुझे फिर कहा है, लेकिन एक मैं कलाम उससे पहले, ये कलाम शायर ने लिखा, बड़ा प्यारा मजमून है इसका, लेकिन इसके अंदर जो इजाफे मेरे क़िबला हुज़ूर ने फरमाए वो बड़े खूबसूरत हैं। और जो सारा मजमून क़िबला अल्लामा राना अदरीस साहब ने बयान फरमाया है, आक़िल इस्लाम की मोहब्बत का सारा तज़किरा था, उसी हवाले से है। समाअत फरमाएं। ज़ुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता होगा, ये मिसरा कहिए। ज़ुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता होगा, कहिए ज़ुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता होगा, ज़ुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता होगा, तो फिर बला कैसे कोई चांद को तकता होगा, फिर बला कैसे कोई चांद को तकता होगा। शेर समाप्त करें। ए हलीमा ये बता, अरे तूने तो देखा है उन्हें। सुभान अल्लाह कहते हैं। ए हलीमा ये बता, अरे तूने तो देखा है उन्हें, फिर कैसे तुझसे मेरा महबूब लिपटता होगा, कहिए कैसे तुझसे मेरा महबूब लिपटता होगा। ये हर बार एक नया मिसरा है, लेकिन ये मिसरे सारे मेरे क़िबला हुज़ूर के हैं। सुभान अल्लाह कहिए, सुभान अल्लाह कहकर सुनना है। एक एक मिसरा बड़ा मजेदार है। ए हलीमा ये बता, अरे तूने तो चूमा है उन्हें। ए हलीमा ये बता, अरे तूने उठाया
तूने चलाया है उन्हें, फिर तूने पिलाया है उन्हें। ऐ हलीमा ये बता, अरे तूने खिलाया है उन्हें, फिर कैसे तेरी गोद में महबूब मचलता होगा। ये कहिए, कैसे तेरी गोद में महबूब मचलता होगा। ये कहिए, कैसे तेरी गोद में महबूब मचलता होगा। कैसे तेरी गोद में महबूब, कहिए ना, कैसे तेरी गोद में महबूब मचलता होगा। कदी डिगदी सी कदी टहंदी सी, कदी डिगदी सी कदी टहंदी सी, नित तरले लैंदी रहंदी सी। ओनू कोल ना कोई बिठाउंदा सी, ओनू नाल ना कोई रलाउंदा सी। ओंदी लंघदी किवें है दिहाड़ी सी, ओंदी लंघदी किवें दिहाड़ी सी। ओंदी डाची सब तो माड़ी सी, उस डाची दी जो माई सी, उस डाची दी जो माई सी। ओदा नाम हलीमा दाई सी, सब तो पिछे मक्के आई सी, ते पिछों आके पछताई सी। ओने हर बुआ खड़काया सी, पर खैर किसे ना पाया सी। बन दर दर्दी सवाली सी, पर झोली फिर भी खाली सी। और जदों सारेयों पासियों रह गई है, जदों सारेयों पासियों रह गई है, सरकार दे बूए बह गई है। ओनू ओ बुआ जुड़िया है, जिथों खाली कोई ना मुड़े आए। ये कहिए, जिथों खाली कोई ना, जो कहे आका उसको खाली नहीं मोड़ेंगे। जिथों खाली कोई ना मोड़े आए, जिथों खाली कोई ना मोड़े आए। रहमत दा झूला झूले आए, रहमत दा रहमत दा रहमत दा झूला झूले आए। सरकार दा बुआ खुले आए। एक लौंडी बाहर आंदी है, ते बाहों पकड़े ठोंदी है, ते कहंदी है आ हलीमा हलीमा, तेनू एक सोना मुख विखावा। नी साडे वेले ओ चन चढ़िया है, जिदा चन ने भी कलमा पढ़िया है। कहिए, जिदा चन ने भी कलमा पढ़िया, हाँ जिदा चन ने भी कलमा पढ़िया है। जिदा चन ने भी कलमा पढ़िया है, जिदा चन ने भी कलमा पढ़िया। फिर चेहरे थे नजर चपाई है, मुड़ रह गई होश न काई है। बस दिल नो फड़ के बह गई है, बस चेहराई तक दी रह गई है। जब आकर इस्लाम को हज़रत हलीमा सादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने गोद में ले लिया, फिर क्या हुआ? कहिए सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज से बोले सुभान अल्लाह। फिर ये हुआ, होई दिल नो बड़ी 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 तसल्ली है, होई दिल नो बड़ी
تسلیے جدو سینے لا کے چلیے او دے نال دیاں جو دائیاں نے او دے نال دیاں جو دائیاں نے چگی وچوں باہر آئیاں نے تے دائی نال قدم ودھایا ہے تے ایک نے اگوں آ سنایا ہے کی سنایا نی حلیمہ حلیمہ کمزور کیویں شازور ہو گئی کمزور کیویں شازور ہو گئی او تے تھو ٹریا مول نہ جہاں سی تیری جگ تو وکھری ٹور ہو گئی جدوں دا تو لایا حضور نو نال سینے میں تو تے ہور ہو گئی اڑیے ایک گل تے دسنی سانو چگی وچوں نہ باہر آنی ہے نہ ساڑی کوئی سننی ہے نہ اپنی کوئی سنانی ہے پر اینی گل تے دسنی اڑیے کتھوں پینی ہے کتھوں کھانی ہے جواب آتا ہے کتھوں پینی ہے کتھوں بولیے نا کتھوں پینی ہے کتھوں میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ساری کائناتیں میرے آقا کے در کا کھاتی ہیں بس یہ ایک انسانوں کے اندر ایسا طبقہ بھی ہے جو کھاتا تو میرے آقا کے در سے ہی ہے لیکن نہ مان کر کھاتا ہے الحمدللہ ہم مان کر کھانے والوں میں ہیں کتھوں پینی ہے کتھوں کھانی ہے جواب آتا ہے نی میں چکی وچوں نہ باہر آنیاں نہ تھاڑی کوئی سننیاں نہ اپنی کوئی سنانیاں بس سارا دن ویڑچ گھوم لینیاں جدوں میں بھوک لگ جاندی ہے سرکار دا منہ چوم لینیاں 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 وہ سارا دن صحراؤں میں جا کر گھوم لیتی تھی اسے جب پیاس لگتی تھی لبوں کو چوم لیتی تھی اب سنیے اے حلیمہ یہ بتا ارے تو نے تو چوما ہے انہیں پھر کیسے تیری گود میں محبوب مچلتا ہوگا اور حافظ صاحب قبلہ یہ شعر سنیے یہ تڑپ جائیں گے میرے قبلہ حضور نے یہ شعر جب فرمایا سنیے بات اے حلیمہ یہ بتا ارے تو نے سلایا ہے انہیں بولیے نا اے حلیمہ یہ بتا ارے تو نے سلایا ہے انہیں پھر کیسے کروٹے میرا محبوب بدلتا ہوگا کہیے کیسے کروٹے میرا محبوب بدلتا تصور میں کھو جائیں کتنا پیارا منظر ہوگا کہیے کیسے کروٹے میرا محبوب بدلتا ہوگا چاند بڑا سونا ہے ساری دنیا کہتی ہے لیکن جو میرے قبلہ نے کہا نا بس اس پہ تو بات ہی مکمل ہو گئی پہلے میں بات بتاتا ہوں شاعر نے یہ کہا راز چندہ کے ہنسی ہونے کا اب میں سمجھا کہ خاک نالے نے
کو چہرے پہ وہ ملتا ہوگا، خاکے نالے کو چہرے پہ وہ ملتا ہوگا۔ اب سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ نہیں، میں بات بتانے والا ہوں کہ چاند سوہنا کیسے بنا۔ میرے قبلہ تو کیا فرماتے ہیں، دیکھیں، راز 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 چندہ کے ہنسی ہونے کا اب میں سمجھا کہ رخ محبوب کو راتوں میں وہ تکتا ہوگا، رخ محبوب کو راتوں میں وہ تکتا ہوگا۔ اور کتنی خوشبخت ہے طیبہ کی وہ گلیاں یارو، جن میں محبوب وہ بنٹھن کے گزرتا ہوگا، جن میں محبوب وہ بنٹھن کے گزرتا ہوگا۔ سبحان اللہ کہہ لے، اپنے حال کی بات اظہار ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ سانو کو جیوے خینا چھڑوے، سانو کو جیوے خینا، یہ آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے۔ سانو کو جیوے خینا چھڑوے، سانو کو جیوے خینا چھڑوے، تو سا بھلے دے ہتھ لجوے، تو سا بھلے دے ہتھ لجوے۔ کہیے جیوے خینا چھڑوے، آواز آئے نا آپ کی، سانو کو جیوے خینا چھڑوے، سانو کو جیوے خینا چھڑوے، تو سا بھلے دے ہتھ لجوے، تو سا بھلے دے ہتھ لجوے۔ اسا چھڑنا تیرا درنا، اسا چھڑنا تیرا درنا، تیرے قدماں دے وچ مرنا، تیرے قدماں دے وچ مرنا، سانو روز حشر دا ڈرنا، سانو روز حشر دا ڈرنا، ساڈے تساں وکیل تے جج وے، ساڈے تو یا وکیل تے جج وے، تساں بھلے دے ہتھ لجوے، تساں بھلے دے ہتھ لجوے۔ اور بڑا ہی پیارا شعر ہے کہ سانو سونیا توڑ وسانی، سانو سونیا توڑ وسانی، او جیڑی نو گل نال لاوی، او جیڑی نو گل نال لاوی، ساتھوں سونیا رسے نہ جاوی، ساتھوں سونیا رسے نہ جاوی، سانو نہیں ہے مناؤن دا چج وے، سانو نہیں ہے مناؤن دا چج وے، تساں بھلے دے
हथ लजवे तुसा बलिया दे हथ लजवे। शेर सुनिए, बड़ी प्यारी बात की, सुभान अल्लाह कह दीजिए। सानू तेरी जात ते माने, सानू तेरी जात ते माने, कुर्बान तेरे तो जिंद जाने, कुर्बान तेरे तो जिंद जाने, तेरा मुख जिवें कुरान, तेरा मुख जिवें कुरान, तेरी दीद असाडा हजवे, तेरी दीद असाडा हजवे, तुसा भलिया दे हथ लजवे, तुसा भलिया दे हथ लजवे। दरूद पाक पढ़ लीजिए। पंजाबी में एक और कलाम पढ़िए, दरूद पाक मिलकर। ये भी पंजाबी में है और मजमून इसी किस्म का है। कसम खुदा दी, कसम खुदा दी, उस दिन तो मैं रज गईया, कसम खुदा दी, उस दिन तो मैं रज गईया, जिस दिन तो सरकार दे नावे लग गईया, जिस दिन तो सरकार दे नावे। बताएं कौन कौन है, मुझे शक तो नहीं है लेकिन थोड़ा इन्वॉल्व करने के लिए हाथ खड़ा करके ये बात कीजिए। जिस दिन तो सरकार दे नावे, कहना है आपने, जिस दिन तो सरकार दे नावे लग गईया, कसम खुदा दी, उस दिन तो मैं रज गईया, जिस दिन तो सरकार दे नावे लग गईया। शेर सुनिए। मैं कमजोर तू साया मैनू जान दे, मैं कमजोर तू साया मैनू जान दे, तेरिया करम नवाजियां मैनू कज गईया, तेरिया करम नवाजियां मैनू कज गईया, जिस दिन तो सरकार दे नावे लग गईया, जिस दिन तो सरकार दे नावे लग गईया। हम मिनहाजुल कुरान वाले, चूंकि हमें फैज मिला है और ये हजरत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, भाई अगर फैज जहां से मिला हो उस निस्बत को ना पुकारो, इसका इजहार ना करो तो फैज जाता रहता है। फिर हम मिनहाज वाले यूं कहेंगे, कसम खुदा दी, उस दिन तो मैं रज गईया, जिस दिन तो ताहिर दे नावे लग गईया। जरा मिनहाज वाले बोले ना फिर, जिस दिन तो ताहिर दे नावे। आवाज थोड़ी है, चले आपके ज़ौक़ के लिए मैं बताता हूँ, फिर आपकी आवाज ऊंची हो जाएगी। एक हमारे ताहिर है ना किबला हुजूर, और एक ताहिर के भी ताहिर हैं। अब कहिए, जिस दिन तो सरकार दे नावे, अब कहिए, जिस दिन तो ताहिर दे नावे लग गईया, जिस दिन तो सरकार दे नावे लग गईया, सारे जग विच मैनू इज्जतां मिलियां ने,
जदों दी लग गईया तेरे कदमां नाल जदों दी लग गईया जिस दिन तो सरकार दे नावे लग गईया। और ये बड़ी प्यारी बात है, इश्क दी चक्की अंदर इंज दा पीस दिता, इश्क दी चक्की अंदर इंज दा पीस दिता, आकड़ा अंदरों अंदरी सारियां भज गईया, आकड़ा अंदरों अंदरी सारियां भज गईया जिस दिन तो सरकार दे नावे लग गईया, जिस दिन तो सरकार दे नामे। मेरी यहाँ पर एक समझ में एक बात आई जब मैंने ये शेर पढ़ा, ये नात मैंने पढ़ी कि ये जो आकड़ होती है, अना परस्ती, मैं होती है, जब आप किसी के इश्क में गिरफ्तार हो जाते हैं और जब आकर इस्लाम करम फरमाए, हमें मोहब्बत हमारे किबला हुजूर से हुई और उन्होंने हमें पहुंचाया हुजूर की बारगाह में, तो जब मोहब्बत हो जाती है तो ये मैं ख़त्म हो जाती है, और जहाँ मैं ख़त्म हो जाती है वहाँ पर इंतहा पसंदी दहशत गर्दी ख़त्म हो जाती है। अगर दहशत गर्दी का खात्मा चाहते हो तो अपने दिलों के अंदर अपने शेख की और फिर हुजूर ताजदार कायनात की मोहब्बत को बसाओ। ये शेर है, कहिए। जिस दिन तो सरकार दे नावे यहाँ, जिस दिन तो सरकार दे नावे लग गईया, हाफिज़ साहब किबला, मैं को जी दिया वारिसा में ते को जी सा, मैं को जी दिया वारिसा में ते को जी सा, सोहना सोहना कर दिया मैं भी सज गईया, सोना सोना कर दिया मैं भी सज गईया जिस दिन तो सरकार दे नावे यहाँ, जिस दिन तो सरकार दे नावे लग गईया। मेरे किबला हुजूर ने 27वीं शब ये नात मुझसे सुनी, फिर पूरी दुनिया में इस नात का शोहरा हुआ। ये मुझे कहा गया सुनिए बात और ये कीजिए आप भी, नाते पढ़ने वालों और नाते सुनने वालों, कीजिए। नात सरकार की पढ़ता हूँ मैं, कहिए। नात सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी, एक तेरा नाम में वसीला है मेरा। बोले किस किस का, किस किस का वसीला है मेरे आका का नाम? हाथ को गवाह बनाकर कहें आपा, कहिए ना आपा, आपका नाम हमारा सबसे बड़ा वसीला है, कहिए। एक तेरा नाम में वसीला है मेरा या रसूल अल्लाह, एक तेरा नाम में वसीला है मेरा, रंजो गम में भी इसी नाम में से राहत होगी। सुभान अल्लाह कहिए। सुनिए बात, ये सुना है कि, ये सुना है कि बहुत घोर अंधेरी होगी, ये सुना है कि बहुत घोर अंधेरी होगी,
پر قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی۔ بلند آواز سے سبحان اللہ ہے نا ذرا۔ ایویں لوکاں مینوں آن ڈرایا، او میاں رات قبر دی کالی، پر میں سنیا اوتھے اس نے آنا جدے موڈے کملی کالی، قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی۔ اللہ اپنے محبوب کی نعتیں خود پڑھتا ہے، کیسے؟ کبھی آسی کبھی تاہا کبھی واللیل آیا، کبھی آسی کبھی تاہا کبھی واللیل آیا۔ کہیے جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، کہیے نا جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت ہوگی۔ اس پہ میرے قبلہ حضور کو وجد آ گیا تھا، وہ یوٹیوب پر کلپ موجود ہے کہ جب میں نے یہ مصرع پڑھا تو وہ کیفیت دیکھنے والی تھی، اور پھر اس کیفیت کا فیض پہ پورے مجمع کو ملا، اعتکاف کے اندر جتنے بھی احباب تھے۔ پھر پڑھنے لگا ہوں کہ کبھی آسی کبھی تاہا کبھی واللیل آیا، کبھی آسی کبھی تاہا کبھی واللیل آیا، کبھی آسی کبھی تاہا کبھی واللیل آیا۔ ارے جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، کہو نا جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت ہوگی۔ اور خاص شعر دو ہیں صرف، اس میں میرے قبلہ حضور کے اضافے ہیں، سنیے پہلے کہ ان کو مختار بنایا گے میرے اللہ نے، ان کو مختار بنایا گے میرے اللہ نے۔ یہ قبلہ حضور کا مصرع دینے لگا ہوں کہ خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنے کی امی کی اجازت ہوگی۔ آپ بھی کہیے خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنے کی ماما کی اجازت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ جیسے کہنے کا حق ہے ویسے کہیں ذرا۔ اس کلام کا حاصل کلام شعر کہ حشر کا دن بھی، حشر کا دن بھی عجب دیکھنے
والا ہوگا حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا کہیے زلف لہرا کہ وہ جب آئیں گے زلف لہرا کہ وہ جب آئیں گے پھر قیامت میں بھی خود کہ قیامت ہوگی نعرہ رسالت شاعر نے لکھا پھر قیامت میں بھی اور قیامت ہوگی تو میرے قبلہ حضور نے مجھے روکا فرمایا بیٹے ایسے نہیں اس سے آگے کی بات کرتے ہیں وہ آگے کی بات کرنے والے جو ہوئے اب سنیے ذرا کہ حشر کا دن بھی حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا اب کہیے زلف لہرا کہ وہ جب آئیں گے پھر قیامت پہ بھی خود کہ قیامت ہوگی زلف لہرا کہ وہ جب آئیں گے پھر قیامت پہ بھی خود کہ قیامت ہوگی پھر کوئی زلفاں چھلے اور چھلے سارا جگ سونا ہے پر میرے آقا تو تھلے ہو تھلے زلف لہرا کہ وہ جب آئیں گے پھر قیامت پہ بھی خود کہ قیامت ہوگی میں وائنڈ اپ کرنے والا ہوں رات کو جی میں آخر پہ اس کو پڑھوں گا لیکن ایک چیز آپ نے پہلے کبھی سنی ہوگی اور وہ رات کو ایسے مجھے تذکرہ ہو رہا تھا قبلہ حضور کا انڈیا کا میں ساتھ تھا تو یہ بات مجھے یاد آ گئی میں نے سنائی تھی انڈیا کے اندر بڑے مزیدار یہ واقعہ ہے دارالسلام ایک جگہ ہے انڈیا حیدرآباد دکن میں تو قبلہ حضور کو انہوں نے انوائٹ کیا وہاں پر عقیدے کے حوالے سے قبلہ حضور کا خطاب تھا قبلہ حضور لباس سے فرما رہے تھے مجھے طلب فرماتے پین نکالو لکھو فلم دی آپ نے مجھے کلام لکھوایا کے مجھے فرمایا کہ وہاں جا کے پڑھنا ہے مجھے اس کی ٹیون بنائی کمپوزیشن بڑی پیاری اور میں نے وہاں جا کے پھر پڑھا اور ایک شعر جو قبلہ حضور نے مجھے اس میں 4 شعر لکھوایا فرمایا یہ نہیں پڑھنا اور وہ اصل میں وہی تھا پڑھنے والا میں نے کہا جی قبلہ یہی تو پھر پڑھنے والا ہے تو مسکرا کے فرماتے ہیں بھی بس ہمارا مزاج نہیں ہے تو مسکراہٹ میں مجھے تھوڑی سی نظر آئی کہ ہو سکتا ہے گزارا ہو جائے پڑھنے سے تو پھر جو میں نے وہاں اس کا ایک شعر بڑا مزیدار ہے اب سنیے بات آقا علیہ السلام کی شانوں کی حضور کی اتھارٹیز کی قبلہ حضور نے فرمایا آپ سے بھی کہلواؤں گا تاکہ ہم تو ماننے والے ہیں نا ہمیں انہی اتھارٹیز کا صلہ ملتا ہے سبحان اللہ نرالا ہی سبب ہے انعقاد بزم محشر کا نرالا ہی سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ شان مصطفیٰ کی رونمائی ہونے والی ہے سبحان اللہ کہیے نا کہ شان مصطفیٰ کی رونمائی
ہونے والے ہے. پہلے یہ مصرع کہیں پھر سنا کہ شان مصطفیٰ کی رونمائی ہونے والی ہے. غور کریں. بٹھا کر عیش پر محبوب کو خود رب یہ پوچھے گا کہ میری سلطنت کا اب بتاؤ کون والی ہے. کہ میری سلطنت کا اب بتاؤ کون والی ہے. آپ بھی کہیں کہ میری سلطنت کا اب بتاؤ کون والی ہے. اور پھر حیدرآباد دکن والوں کے لیے ایک شعر ارشاد فرمایا اور قبلہ حضور نے اس میں فرمایا کہ مجھے حضور پیر صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کبھی جو طاہر حیدرآباد دکن جاؤ تو وہاں آپ کو حضور غوث الاعظم کا بڑا مرید ملے گا. ہم نے یہ پریکٹیکل بات دیکھی کہ وہاں پر سڑکوں پر جھنڈے لگے ہوئے ہیں, آستانے بنائے ہوئے حضور غوث الاعظم کے. جیسے ہی یہ شعر میں نے پڑھا تو وہ لاکھوں کا کراؤڈ تھا, مبالغہ نہیں کر رہا ہوں. وہاں پر میں نے 35 لاکھ کے کراؤڈ میں بھی میں نے 3-4 نعتیں پڑھی ہیں. میرے قبلہ حضور کو سننے کے لیے وہاں پر 60 لاکھ کا مجمع بھی آیا ہے. اگر تھوڑے سے کو بے قدری کرتے ہیں تو یہ پاکستانی ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے کہ میرے قبلہ حضور کی آقا اسلام کی بارگاہ میں قربت کتنی ہے. ہماری تو منزل آقا اسلام کا گنبد خضرا ہے اور اس منزل تک ہمیں ہمارے قبلہ حضور پہنچاتے ہیں. اب سنیے بات ذرا کہ یہ فیض غوث ہے, یہ فیض غوث ہے جس کے سبب سے اہل دکن کی, یہ فیض غوث ہے جس کے سبب سے اہل دکن کی ہر ایک رنجو مصیبت سے رہائی ہونے والے ہے. ہر ایک رنجو مصیبت سے رہائی ہونے والی ہے. اور اس کا پہلا مصرع مجھے آ نہیں رہا. تیسرا شعر جو ہے وہ بھی آقا اسلام کی بارگاہ سے خیرات روز محشر اللہ کی بارگاہ سے جب حضور کے غلاموں کو پکارا جائے گا تو پکارا ایسے جائے گا, ادھر آؤ تمہاری پیشوائی ہونے والی ہے. اب آخری شعر بزم محشر کا دکھائی جانے والی ہے. سبحان اللہ. اب یہ آخری شعر میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے بڑے مضبوط جنگلے لگائے ہوئے تھے سٹیج کو کور کر کے نا, سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے. تو جب یہ میں نے شعر پڑھا تھا وہ پتہ نہیں جنگلے پھر کہاں گئے. یہ اس کے بعد پھر وہاں پر نعرے لگے اور نعرہ بھی لگا. یہ میں نے زندگی میں پہلی بار سنا کہ وہ اتنے دیوانے ہو گئے علامہ صاحب کہ وہ سیدی مرشدی طاہر القادری, ہم ساری عمر نعرہ لگاتے رہے سیدی مرشدی یا نبی یا نبی. یعنی دیوانگی کی انتہا تھی ان کی. جب میں نے یہ والا شعر پڑھا, چونکہ انہوں نے قبلہ حضور سے ریکویسٹ یہ کی تھی کہ یہاں پر دوسرے بھائیوں نے ہماری ساری مخلوق کا عقیدہ برباد کر کے رکھ دیا ہے, رحم کھائیں بس. پھر رحم کھایا اور پھر بعد میں قبلہ حضور کے آگے ایسے وہ لوگ ہاتھ جوڑتے اور ان کی جو زبان ہوتی حضرت آپ نے ہماری نوجوان نسل کا عقیدہ بچا دیا. سنیے ذرا بات کیا ہے, ایک بار کہیں کہ شان مصطفیٰ کی رونمائی ہونے والی ہے. نہیں ہے جو محمد کے
یہ ہے یوم حساب کا، نہیں ہے جو محمد کی، یہ ہے یوم حساب کا، کہ دیکھو سب کے، کہ دیکھو کس طرح ان کی ٹھکائی ہونے والی ہے، یہ تھا کہ دیکھو کس طرح ان کی ٹھکائی ہونے والی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو شانیں دی، اتھارٹیز دی، تو جو کوئی حضور کی اتھارٹی کو نہ مانے تو ٹھکائی تو ہونی ہے، اس میں یعنی مذاق والی بات بھی کوئی نہیں ہے۔ نہیں ہے جو محمد کے، یہ ہے یوم حساب کا، کہ دیکھو کس طرح ان کی ٹھکائی ہونے والی ہے۔ نرالا ہی سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، کہ شان مصطفیٰ کی رونمائی ہونے والی ہے۔ میرے ساتھ پکاریں، پکارو یا حرام کی موتیں مر رہے ہیں، ٹھکائی تو یہاں بھی ہو رہی ہے۔ بس ہم کسی کو مینشن تو نہیں کر رہے، لیکن ایک فارمولا صرف قبلہ حضور نے دی، جو آقا علیہ السلام کی اتھارٹیز کو نہیں مانتا اس پر اللہ کا غضب ہوگا۔ ٹھکائی سے مراد غضب ہے، پھر سزا کے مختلف پیمانے اور پھر شکلیں ہوں گی۔ ٹھکائی سے مراد وہ اصل میں ہمارے معاشرے میں یہ ٹھکائی لفظ مذاق کے طور پہ لیا جاتا ہے، لیکن بات اصل وہ ہے کہ اللہ اتھارٹیز دینے والا، حضور لینے والے، لمیٹیشن نہ حدیث کے اندر نہ قرآن کے اندر لگائی جاتی ہے، جو لمٹ لگائے گا اس کی ٹھکائی ہوگی۔ میرے ساتھ مل کر پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ، ایسے نہیں ذرا محبت کا اظہار کیجئے، پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں، جو کھاتا ہے وہ بولے، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ، غلاموں تم غلامی کا ہمیشہ حق ادا کرنا، غلاموں تم غلامی کا ہمیشہ حق ادا کرنا، نمک آقا کا کھاتے ہو، نمک آقا کا کھاتے ہو تو آقا سے وفا کرنا۔ جو نمک کھانے والے ہیں وہ کہیں پھر پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ، کہیے یا رسول اللہ، بلند آواز ہے یا رسول اللہ۔ میرے مصری کہنے پہ سہارا دو سہارا دو سہارا، یا رسول اللہ میری کشتی کو مل جائے کنارہ، یا رسول اللہ، اور خدا جب فرمائے حشر کے دن کہ لاؤ اپنی امت کو تو ہماری طرف بھی کرنا اشارہ، یا رسول اللہ
पुकारो या रसूल अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह। ये कह दे अजल दे आउण तो पहला जे तेरी दीद हो जावे, अजल दे आउण तो पहला जे तेरी दीद हो जावे। ये मेरे क़िबला हुज़ूर ने मुझे सिखाया, फरमाया कि कागा कागा सब तन खायो और मोरा चुन चुन खायो मास। कागा 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 सब तन खायो मोरा चुन चुन खायो मास। दोने ना मत खायो ओई में पिया मिल किया। फिर रात भी ढल गई, मेरी उम्र भी ढल गई, रात भी ढल गई, मेरी उम्र भी ढल गई, अते ढल गए अथरू सारे, डुबना जावने तारिया वांगू, ओ किते आस मेरी दे तारे। फिर कह दे ओ यार तबीबा ताई कोई जाहिर फन ना करियो, किसे दवा ने कम नहीं होना, कोई चारा जतन ना करियो। जे ना आवे महक सजन दी मेरा हुस्न कफन ना करियो। जे ना आवे माही मेरा ओ मेरी लाश दफन ना करियो। अजल दे आउण तो पहला जे तेरी दीद हो जावे, कहिए अजल दे आउण तो पहला जे तेरी दीद हो जावे। मैं ऐसी मौत तो कुर्बान, मैं ऐसी मौत तो कुर्बान जावा या रसूल अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह। और आखिरी शेर पढ़िए, उन्हां दे कोल कोई भी मुसीबत आ नहीं सकती। हुजूर का नाम लेने वाला परेशान नहीं हो सकता। बुलंद आवाज से ये आखिरी शेर इस तरह पढ़े, हमारी सारी परेशानियां हुजूर के जिक्र के सदका दूर हो जाएं। कहिए उन्हां दे कोल कोई भी मुसीबत आ नहीं सकती, उन्हां दे कोल कोई भी मुसीबत आ नहीं सकती। जिहड़े दिल नाल लांदे ने, जिहड़े दिल नाल लांदे ने, ए नारा या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत। हज़रत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह दो तीन अशार वाइंड करता हूँ, निस्बत की बात और कुरान पाक से हवाला। फजल तेरे नल मौला, फजल तेरे नल लोए तरदे फटिया दे संग जड़ के, कुत्ते भी जन्नत जान मोहम्मद, ओ चंगिया दे संग रल के। ते दुनिया ते जिस दुख नहीं पाया, ओ क्यों आया किवें आया, कुछ बिलाल अवैस दे कोलों ओ किवें यार मनाया। और ये बात बड़ी पल्ले बांधने वाली
کہ اپنے یار دے، اپنے پیر دے، اپنے شیخ دے، اپنے یار دے، اپنے یار دے بیلے وچوں تمہیں چن چن کھائیے، اور کسے دے باغ اندھیروں میوے لین نہ جائیے۔ اور بڑی پیاری بات کہ سونی شکل تے عاشق ہونا ایک آدھی جڑیائے، عاشق ہو تو اس سونے دا اور جس اے شکل بنائے، تے عملہ والے، عملہ والے، ہاں عملہ والے، عملہ والے لنگ لنگ جاندے، عملہ والے لنگ لنگ جاندے تے غافل ہوتے کھاندے، ڈوبن نہ دین محمد بخشا او کامل پیر جنہ دے، ڈوبن نہ دین محمد بخشا کامل پیر جنہ دے۔ رات پوے تھے، رات پوے تھے بے دردانوں، رات پوے تے بے دردانوں سکھ دی نیند آوے، تے درد مندانوں تانگ سجن دی، درد مندانوں تانگ سجن دی، ستے آیا میں جگاوے، درد مندانوں تانگ سجن دی، ستے آیا میں جگاوے۔ کہیے میرے ساتھ مل کر، میں نیواں میرا ہے نا، جس کی جہاں وابستگی ہے، نسبت ہے، مرشد ہی اونچا ہوتا ہے، شیخ ہی اونچا ہوتا ہے۔ کہیے میں نیواں میرا مرشد اونچا تے میں اونچیاں دے سنگ لائی، صدقے جا انہاں اونچیاں تو جنہاں نیویاں نال نبھائی، جنہاں دلاں وچ عشق سمانا پھر نہیں اس جانا، سوہنے سوہنے ملن ہزاراں حسن یار وٹانا۔ یہ کہیے نا، سوہنے سوہنے ملن ہزاراں حسن یار وٹانا، سوہنے سوہنے ملن ہزاراں حسن یار وٹانا۔ فرمایا محترم علامہ احمد رضا صاحب نے کہ ماں کی شان میں کہ ماں ورگا غم خار نہ کوئی، ماں ورگا غم خار نہ کوئی، ساری دنیا بھولی، او جیڑی ٹھنڈے دلانوں پاوے او مٹھی ماں دی بولی، جیڑی ٹھنڈے دلانوں پاوے او مٹھی ماں دی بولی۔ فرماتے ہیں کہ اے ہو دعا گے میری یا مولا، نہ مرن کدی
تے ماں دے پیراں تھلے جنت تے ماں ٹھنڈیاں چھاواں. اور آخری بات اللہ کے ولی حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کی زمانی بات فرمایا کہ ساری عمر گزاری پیکے سے مراد یہ دنیا. ساری عمر گزاری پیکے تے ایک دن سارے جانا. اور جن پردے مانے کجے او سس کجے تے جانا. اس بات پہ ختم کہ ککھ سواد نہ مصری اندر تے کھنڈا وی چکھ ڈکھیاں. ککھ سواد نہ مصری اندر تے کھنڈا وی چکھ ڈکھیاں. پر اینا ساریاں چیزاں نالوں او گلاں سجنے دیاں مٹھیاں. اب آپ کھڑی ہو جائیں اور آقا اسلام کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کر دیں. مل کر بلند آواز سے مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام شمائے بز میں ولایت پیلا کو سلام. بلند آواز شمائے بز میں ہدایت پیلا کو سلام شمائے بز میں ہدایت پیلا کو سلام. جن کی زلفوں کا خم ہے کرم ہی کرم اور جن کی آنکھوں کا نم امتی کا برم. جن کی زلفوں کا خم ہے کرم ہی کرم جن کی آنکھوں کا نم امتی کا برم. امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمائے بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جی سوہانی گھر چمکاتے باقا چاند. جی سوہانی گھری چمکاتے باقا چاند. اس دل افروز ساتھ پیلا کو سلام. مصطفیٰ